اگر فوج کسی ملک میں ناکافی ہو جائے لڑائی کے لیے، کسی اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، تو پھر عوام پہ بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب فرض عین ہوتا ہے نا، تو حکومت پر واجب ہوتا ہے کہ اگر فوج کمزور پڑ رہی ہے تو جتنے جوان ہیں ان کو بھی لتر لگا کے بھیجے وہ بارڈر پہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کے لیے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ بھی کافی نہیں ہو رہے تو پھر عورت پہ بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بھی لڑے جا کے. فقہاء نے جہاد کے احکام بہت تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ سب پہ واجب ہو جائے گا، جتنے بھی جوان ہیں عوام پہ بھی واجب، اور حکومت پر یہ بھی واجب ہو جائے گا کہ اگر یہ کافی نہیں ہو رہے تو زبردستی بھیجے ان کو. تو ہلکی چیز نہیں ہے اپنے ملک کا دفاع اور قوم کا دفاع اور جو ہے اہل اسلام کا دفاع. یہ اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ لڑو. اب دیکھو ملک میں جب کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے لوگ فوجیوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بدبخت لوگ. یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھو بہت بڑا جرم ہے. ایسے موقع پہ جب جنگ ہو رہی ہو نا، جنگ، اس موقع پہ کوئی مذاق اڑائے نا اپنے فوجیوں کا، 100 اختلافات تو ہمیں بھی ہیں، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں. جنگ کے موقع پہ کوئی صحافی ایسی بات کر رہا ہے جس سے نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے، سمجھ لو یہ ملک کا غدار ہے. ایسے میں تو حق بھی چھپا لیا جاتا ہے. اس میں حق اور باطل نہیں دیکھا جاتا، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا ایسا کام ہے جس سے بارڈر میں لڑنے والے فوجیوں کے حوصلے پست ہوں گے. کوئی بھی ایسی بات کی جائے، ایسے میں حق بھی چھپا دیا جاتا ہے. اگر کسی کی غلطی ہے اس کو بھی پردہ ڈال دیا جائے گا. مثال کے طور پر کوئی کمانڈر میدان میں کھڑا ہوا فوجیوں کو حکم دے رہا ہے کہ آگے جاؤ، کوئی دوسرا آ کے بولتا ہے کمانڈر تو 2 نمبر آدمی ہے. یار اب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ امیر کی اطاعت اس کے دل میں اس کا جذبہ کم کر رہے ہو، تو یہ تو ڈی موٹیویٹ ہوں گے، یار ہمیں 2 نمبر آدمی کی اطاعت ہم کر رہے ہیں. بھائی اس موقع پہ جب جنگ ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، اس میں سب نے مل کے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے اور سب نے متحد ہو کے دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. چاہے سوشل میڈیا پہ کریں، چاہے میدان جنگ میں، بھائی سارے اختلافات ایک طرف، لیکن ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا تو بڑا اچھا ایک لوگوں میں جو مخالفین بھی تھے وہ بھی حامی ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن کچھ بدبخت ایسے خبیث تھے وہ آخری دن تک مخالفت کرتے رہے ہیں ہماری فورسز کی. تو ایسے موقع پہ یہ جذبہ ہونا چاہیے. یہ بےغیرت قسم کے جو صحافی بکواسات کر رہے ہیں نا، ان کی مت سنو. اس موقع پہ کچھ بےغیرت صحافی ہیں، وہ گند ہی ان کے منہ سے ہمیشہ گوں ہی نکلے گا. باقی جب جنگ ختم ہو جائے پھر لڑو آپس میں. وہ تو ہم لڑ رہے ہیں، اللہ کا بڑا فضل ہے، سیاسی لڑائیاں بھی ہوں گی وغیرہ وغیرہ بھی ہوگا، تو پھر لڑو آپس میں.